الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن مجید، اس کے بھی متعدد نام ہیں۔ قرآن یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا بہت آسان کر دیا تھا۔ اس وقت قرآن کون سا تھا؟ ان کی کتاب زبور۔ تو زبور کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لفظ استعمال کیا ہے۔ مقصد ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اس کے لیے کتاب مبین کے لفظ بھی ہیں، قرآن مجید کے لفظ بھی ہیں، تو یہ متعدد نام ہیں قرآن پاک کے۔ اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، کیونکہ اس سورت کے ذریعے قرآن پاک کھلتا ہے۔ جب قرآن کھولنے تو سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ملتی ہے۔ اس کی بہت عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی طرح فرمایا السبع المثانی ہے، 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح بتایا یہ قرآن عظیم ہے، قرآن پاک کا سب سے عظیم حصہ۔ ایک بار سیدنا جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آسمانوں سے بلندی سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ جو دروازہ آج کھلا ہے نا، یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ زمین پہ آ رہا ہے وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا جی آپ کو 2 نور مبارک ہوں، آپ کو 2 نور مبارک ہوں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ اور آپ کی امت میں سے جو بھی ان کو پڑھے گا، ہر حرف کے بدلے یا کلمہ کے بدلے جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے۔ سیدنا سعید بن معلہ ہے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، میں ششوپن میں پڑ گیا، اب نماز پڑھوں یا اللہ کے نبی کی بات سنوں۔ نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، آئے کیوں نہیں؟ کہا جی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ کا قرآن نہیں تم نے پڑھا؟ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دے سب چھوڑ کر فوراً حاضر خدمت ہو جاؤ۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں اب تمہیں مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جس وقت ہم نکلے دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے اللہ کے نبی کو یاد دلایا۔ تو اللہ کے نبی کا نا ایک انداز تھا بات کرنے کا، تاکہ سامنے سننے والا اس کی توجہ کا بھی تو پتہ چلے نا، وہ کتنا شوق رکھتا ہے۔ تو جب میں نے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے الشفاء، یعنی اس سورت کو پڑھ کر آپ مریض کو اگر دم کریں نا، وہ جسمانی مریض ہے یا روحانی، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات غیر مسلموں کو بھی مسلمان کے سورت کو پڑھ کر دم کرنے سے شفا دے دی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، کھانے پینے کے لیے غلہ اناج
راشن پانی ختم ہو گیا، ہم نے بستی کے لوگوں سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اس بستی کے باسیوں میں سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، کیا تم نے کوئی بندہ ہے جو دم کر سکے، علاج معالجہ کر سکے؟ ہمارے بادشاہ کو، ہمارے سردار کو موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل ہے، ہم علاج معالجہ کریں گے، لیکن اب اس کی قیمت لیں گے، طے کرو۔ تو بکریاں طے ہوئیں، 100 بکریاں غالباً طے ہوئیں کہ یہ بھی ہم نے تم سے لینی ہے۔ اب جا کر سورۃ الفاتحہ ہی 7 بار پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس غیر مسلم سردار کو شفا عطا کر دی۔ اب جب بکریاں لے لی نا تو پریشان ہو گئے، وہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، چلو اب استعمال نہیں کریں گے جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھ لیں۔ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات بیان کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہا رقیہ، یہ سورۃ الفاتحہ دم والی سورت ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو پڑھ کے مریض کو دم کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، ہاں بھئی وہ بکریاں کدھر ہیں، صرف تمہارا ہی نہیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے، لاؤ میرا بھی حصہ نکالو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ یہ تمہارا عمل بالکل بجا ہے، ٹھیک تم نے عمل کیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے الصلاۃ، نماز، اور اس کا ثبوت حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ جس وقت بندہ آ کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی۔ آگے جملے بندہ بولتا ہے، اللہ کہتا ہے اسنا علی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، میری ثنا بیان کر دی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کا معبود ہوں، وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ پھر بندہ آخر میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اینڈ تک اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی، ہاں یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو وہ عطا کر دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ، بڑی قیمتی سورت ہے، اس کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے تو حکم ہے تعوذ پڑھنا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ کا ارادہ ہو قرآن پڑھنے کا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، وہ جتنی لغزشیں ہوتی ہیں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں، اس سے زبان پاک ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت، بسم اللہ ہے، اس کے بعد بسم اللہ ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنی، یہ خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی بھی اہمیت کے حامل کام سے پہلے اگر آپ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے فَهُوَ أَقْطَعُ، تو اس کام میں پھر برکت نہیں ہوتی، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے، بسم اللہ، وضو کرنے لگے ہیں بسم اللہ۔ اچھا یہ بات بھی ذہن نشین رہے، جہاں صرف بسم اللہ ہے وہاں بسم اللہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے جی؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ آپ کو بھی تو آتا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری پڑھ لیتے، لیکن نہیں، جہاں آپ نے جو عمل جتنا کیا ہے بس وہیں وہ عمل اتنا ہی کرنا ہے، یہ ہے اتباع، یہ ہے فرما برداری، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہے، آپ کوئی سورت پڑھنے لگے ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اسی طرح سے دیگر بعض مواقع پر۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے جس کا یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان ہے، یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی بزرگی بیان ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ مانگیں۔
اب اس صورت کے اندر بھی یہی طریقہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر اہمیت کا حامل کام، بات اور عمل، یعنی کچھ بھی آپ بولیں، کچھ بھی آپ کہیں، دل میں ارادہ نیت کریں، سب کے پیچھے یہ آپ کا مائنڈ ہو کہ میری ہر بات سے، میرے ہر عمل سے، میری ہر نیت و ارادے سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی۔ کبھی زندگی میں مشکل پیش آ جائے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہ لب لباب اور خلاصہ ہے پوری سورۃ الفاتحہ کا۔ پھر صراط مستقیم مانگا گیا، صراط مستقیم، حق، ہدایت، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا نور، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث پاک پر مشتمل۔ یا اللہ اس پر ہمیں چلائے رکھنا، ٹھیک ہے، اس پر ہمیں گامزن رکھنا۔ جو چلتا نہیں ہے وہ مانگتا ہے اللہ مجھے یہ راستہ دکھا دے، جو چل رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ ہمیں استقامت عطا کر دے۔ پھر بطور نمونہ ذکر ہوا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ قرآن پاک نے بتایا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا، ان کے راستے پر نہیں چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پہ ہوا؟ یہودیوں پر، انبیاء کے قاتل، اللہ کے گستاخ۔ آگے اگلی صورت میں ان کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اور ان کی طرف سے گستاخیاں۔ انبیاء تک کو قتل کر دیا ظالموں نے، اللہ تک کو معاذ اللہ گالیاں دی، اللہ کے فرشتوں کو بتایا وہ تو معاذ اللہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایسے ہی سفاک لوگ تھے یہودی، تو کہا یا اللہ ان پر تیرا غضب ہوا ہے، ان کا راستہ نہ ہمیں دکھانا، ان کے نقش قدم پہ نہ ہمیں چلانا، اور نہ ہی گمراہوں کے نقش قدم پر۔ گمراہ کون ہے؟ عیسائی۔ اور یاد رکھیے یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ اور عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، گمراہ ہو گئے۔ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، تب بندہ ہدایت یافتہ بنتا ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو تو اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت پھٹکار پڑتی ہے، اور اگر عمل ہو علم نہ ہو تو بندہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز میں پڑھا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور یہ بتا دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب حدیث بیان کی کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ان کے شاگرد نے پوچھا جناب انا کنا وراء الامام، بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تراویح پڑھی ہے امام کے پیچھے، فرض پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل ہی دل میں پڑھ لو، منہ میں پڑھ لو، نہ گنگناؤ، نہ اونچی آواز میں پڑھو، بس منہ میں پڑھ لو۔ پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نا فَهِيَ خِدَاجٌ أَيْ غَيْرُ تَمَامٍ، وہ ناقص رہ جائے گی نماز۔ اس لیے نماز مکمل کرنی ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جب سورہ فاتحہ امام نے پڑھ لی، جہری نماز ہے، فجر کی نماز، مغرب، عشاء، ابھی نماز تراویح پڑھی ہے، اونچی آواز میں امام پڑھتا ہے اور کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو امام نے بھی کہنا ہے آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، ترتیب یہ ہے اس کے بعد مقتدی آمین کہیں، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، تم ہی آمین نہیں کہتے، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا خوبصورت چانس ہے ہمارے پاس۔ عام طور پر تو ڈیلی 6 موقع ملتے ہیں نا، 2 فجر میں، 2 مغرب میں اور 2 عشاء میں، اور آج کل رمضان ہے
رمضان کی راتوں میں ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، امام کے پیچھے قیام کرتے ہیں، 11 رکعتیں پڑھی جائیں تو 11 اور 6 17 بار ڈیلی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنے گناہ بخش پا لیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ آمین کہنے کا اس ترتیب سے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے عزیزو اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ بھی بڑی ہی اہمیت کی حامل سورت ہے۔ البقرہ اس کا نام اس لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نا گائے کی بڑی پوجا ہوتی تھی، بڑا تقدس تھا، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بڑا اس کو پوجتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کے ایسے ہی عقائد و نظریات کا ذکر ہوا ہے، بلکہ ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک چچا کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا اس کی وراثت ہتھیانے کے لیے، اور ان کے دروازے پر اس کی ناش پھینک دی جن کے ساتھ ان کی انبن تھی، اور الزام لگا دیا مخالفوں پر کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ ان کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ قضیہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا تو انہوں نے کہا گائے ذبح کرو۔ اب سوالات شروع کر دیے، جناب گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی جسامت کیا ہو، جیسے جیسے سوال کرتے چلے گئے پھنستے چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، کوئی سی بھی، تو وہ ہو جانی تھی قربانی، اللہ نے مسئلہ حل کر دینا تھا، لیکن وہ سوال کرتے گئے پھنستے چلے گئے۔ اس امت کے لیے حرام ہے کثرت سے سوال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم کثرت السؤال، اللہ نے تم پر کثرت سے سوال کرنا حرام کر دیا ہے، اور فرما دیا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس کے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے امت کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ کو حکم ہے یہ کرو بس کر گزرو۔ اچھا یہ کیسے ہے؟ ہمارے لوگ بھی جب تک بال کی کھال نہ اتار لیں سکون ہی نہیں ان کو ملتا، عمل کرنا نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ سوالات کرنا کن کا کام ہے؟ جنہوں نے عمل نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کو دیکھے نا، حکم ملا یہ کام کرو کر گزرے، سوال ہی کوئی نہیں، کچھ زیادہ لمبے چوڑے کاموں میں نہیں پڑتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی، پھر اللہ نے کہا کرنے والے نہیں تھے لیکن چاروں ناچار کرنی پڑی، کیونکہ اب جان پھنسی ہوئی تھی کہ مسئلہ حل کرنا ہے، قاتل کون ہے؟ اب اللہ کی قدرت، اس گائے کو جب ذبح کیا اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، بیدار ہوا، اس میں جان آ گئی، اور اس نے بیدار ہو کر یعنی زندہ ہو کر کہہ دیا کہ میرا قاتل تو یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے بعد پھر مر گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ وقوع اللہ نے یہ پورا واقعہ قصہ اس میں ذکر کیا، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ اہل علم کا کہنا ہے بڑی وسیع سورت ہے، 40 رکوع پر مشتمل ہے، 2.5 پارے تقریباً بنتے ہیں، 1000 اس کے اندر اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 احکامات ہیں، 1000 ممنوعات ہیں۔ گویا کہ اس طرح سے یہ ہزاروں دینی مسائل کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پڑھا کرو، اس سورت کو بھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو بھی۔ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس طرح سے آئیں گے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، یا جس طرح سائبان ہوتے ہیں، اور میدان محشر کی اس تپش والی گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر یہ اس پر سایہ کر دیں گے جو ان کو دنیا کے اندر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے۔ دنیا کے بارے میں فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر پہلے سے وہاں پر ہو تو وہاں رک نہیں سکتا۔ بڑے مسائل ہیں جی، جادو کے مسئلے ہیں، کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، یہ ہمارے ہاں بڑے عجیب قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کچھ کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کوئی نہیں قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات یہ 40 دن جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی نا، اللہ ہر قسم کے جادو، جنات اور نظر بد اور حسد، روحانی جتنے مسائل ہیں اللہ سب ختم کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں پڑھی تو نہیں جاتی، تو کیا ہم سن لیا کریں، وہ اس میں کمپیوٹر میں چلا لیا کریں، موبائل میں چلا لیا کریں؟ مقصد کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا۔ جو پڑھنے کا فائدہ ہے نا وہ سننے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو میڈیسن لیتے ہیں نا ڈاکٹر سے،
وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ میڈیسن خریدتے ہیں، تو میڈیسن خرید کے پھر جیسے وہ بتاتا ہے ویسے اس کو کھاتے بھی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں میڈیسن کو ہم جناب رکھ دیں بڑا محفوظ کر کے اور اس کی زیارت کر لیا کریں اور اس کا نسخہ صبح و شام ہم بول دیا کریں، مریض کو سنا دیا کریں اس کے اندر فلاں میڈیسن لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، کیا اس کو آرام آ جائے گا بیماری سے تکلیف سے؟ یقیناً نہیں۔ شفا لینی ہے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمارا ڈاکٹر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر ہمارے بہترین ڈاکٹر، اب انہوں نے جس طرح بتایا ویسے کرنا پڑے گا۔ تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اس کے بعد ہی پڑھتے ہیں تو وہاں سے شیطانی عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں اللہ نے 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے ایمان والے جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی آ گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والی ہے، لیکن ہدایت کن کو ملے گی؟ متقیوں کو۔ کون ہے متقی؟ جن کے پاس ایمان ہے، جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان ہے، پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان ہے، جن کے اندر یہ عظیم صفات ہے نا، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور یہ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ دوسرا گروہ ہے کافروں کا، صرف 2 آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا جی ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو جتنا مرضی قرآن سنا لیں، جتنا مرضی ان کو ڈرا لیں، انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں، دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو پورا ایک رکوع ہے ان بد نصیب لوگوں پر جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ ہیں منافق۔ منافقت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر 1-2 آیتوں میں نہیں، دیکھو کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں، متقی مومنوں کا ذکر 4 آیات میں، اور ان کا ذکر تقریباً 10 سے 12 آیتوں میں کیا ہے، اور سارے ان کے کچے چھٹے اللہ نے کھول دیے۔ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ منافقت، زبان سے کچھ دل میں کچھ، پھر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ صحابہ کرام کی گستاخی یہ منافقوں کا حال ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دیگر صفات کو بھی ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی باتوں کو ذکر کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عقیدے کا، یہ عقیدے کا نفاق ہے، زبان سے کہنا اللہ پر ایمان ہے لیکن ہے ہی نہیں، رسول پاک پر ایمان ہے لیکن دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان پورا ہوتا ہے زبان سے آپ نے اعلان کرنا ہے، بولنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور اعضائے جسم سے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار نہیں ہے نا تو بندہ کافر ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے تو بندہ منافق ہے، اور اگر اعضائے جسم سے عمل نہیں ہے نا تو بندہ جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اس لیے تینوں باتیں پوری ہونی ضروری ہیں۔ تو منافقوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالتفصیل یہاں ذکر کیا۔ تو یہ عقیدے کے منافق، ایک ہوتا ہے عمل کا منافق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں وہ پکا منافق ہے، اور اگر 3 ہو تو 3 درجے کا منافق، 2 ہو تو آدھا منافق، 1 ہو تو 1 درجے کا منافق۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی بات فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ 4 صفتیں یہ عمل کی منافقت کی صفتیں ہیں۔ تو اس لیے عمل کی منافقت سے بھی بچنا ہے اور عقیدے کی منافقت سے بھی بچنا ہے، کیونکہ منافق کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سارے جہنمی اوپر ہوں گے، منافق سب سے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب کیا، اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے، آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ، روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا اللہ، تو اس لیے وہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر کہا یہ قرآن جو تمہیں باتیں بتاتا ہے، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اگر تمہیں شک ہے نا تو تم بھی لے آؤ،
لیکن تم سارے مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ کتاب لانا تو دور کی بات ہے، 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے، 10 سورتیں تو دور کی بات ہے، 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ بلکہ فرمایا سارے جن و انس مل جائیں، پہلے والے بھی بعد والے بھی موجودہ بھی، اور سارے ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے۔ یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام جیسا کلام مخلوق بنا ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل ذکر کیے اپنی توحید کے، جیسے مچھر کی مثال بیان کی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پڑھتے سنتے سبھی قسم کے لوگ ہیں، لیکن بعض کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، بعض کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے ہماری زندگی موت کی ذکر کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بنایا، جس نے تمہیں زندہ کیا، جو تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ سب کام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب تم بتاؤ اتنے سارے دلائل کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور ان کو جنت میں داخل کیا، فرشتوں پر علم کے لحاظ سے ان کی برتری کا ذکر کیا۔ شیطان اس نے وسوسہ ڈالا آدم و حوا سلام اللہ علیہما کے دل میں، اور وہ درخت جس سے اللہ نے روکا تھا انہوں نے اس کا پھل چکھ لیا، پھر وہاں سے نکال دیے گئے، زمین پر اتار دیے گئے۔ پھر زمین پر اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کے مطابق تم چلو گے، تمہاری اولاد چلے گی تو دوبارہ جنت میں آ جاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے ہی کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم و حوا علیہ السلام نے جب ان کلمات کو پڑھا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب کہا دو ہی قسم کی تقسیم ہے، ایک ہے جنت میں جانے والے، دوسرے ہیں جہنم میں جانے والے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا یعنی یہود و نصارہ کا بالتفصیل تذکرہ ہے، کس کس چیز کا ان کو حکم دیا گیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا پورا کرو، نماز پڑھنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، زکوٰۃ ادا کرو، دیگر سارے کے سارے وعدے، اللہ کے انعامات کی بارش، دھوپ کے اندر اللہ بادلوں کے ذریعے سایہ کر دیتا، بھوک لگتی من اور سلوہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کھانے کو عطا کر دیتا، پانی کی ضرورت پڑتی آسمان سے بادلوں سے پانی برستا، پتھروں سے اللہ چشمے جاری کر دیتا، بے شمار قسم کے انعامات، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ ناشکری ہی ناشکری، ناشکری ناشکری۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، کہنے لگے اللہ کی عبادت کیا کریں، پہلے اللہ دکھا تو صحیح نا ہمیں اللہ ہے کون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عجیب قسم کے تقاضے مطالبے، گائے ذبح کرنے کو کہا تو جو میں نے پہلے بات بیان کی وہ اللہ نے کہا اتنے ان کے دل سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر اتر آئے، اللہ کے نبیوں کو شہید تک کر دیا۔ اللہ نے تمہیں مسلمانوں جن باتوں کا حکم دیا نا اس سے پہلے ان کو بھی دیا تھا، انہوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے، مسئلے مسائل اپنی طرف سے بتاتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ ثم، اتنے صفات کرتے۔ پھر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے حالانکہ منع کیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، اپنے ہی لوگوں کو قیدی بنانا شروع کر دیا، پھر ان کو کیسے چھڑانے کے لیے بے جا قسم کے فدیوں اور اس قسم کی چیزوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبیوں نے آ کے بتایا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، مرضی سے حلال حرام بنانے شروع کر دیے، نبیوں کی بات ہی نہ مانی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں آپ پر کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ اچھا جبریل، آپ دیکھیں کتنے چال باز تھے، کوئی اور فرشتہ ہوتا نا تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن جبریل تو وہ ہے جو ہمارے بڑوں پر عذاب کے پیغام لے کے آتا رہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا سنو ظالموں، جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا اللہ پھر ان کا دشمن ہے، پھر اللہ کے سارے ایمان والے بندے بھی اس کے دشمن ہیں۔ اتنے بدبخت تھے، اللہ کی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا، واضح طور پر پھینک دیا، عمل ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، معاذ اللہ، سلیمان نے جو اتنی بڑی حکومت کی نا جادو کے بلبوتے پہ کی ہے۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، جادو کا کرنا، جادو کا کروانا، جادو کا توڑ، جادو سے یہ سب کفریہ کام ہے۔ جادوگر کی سزا اسلام میں کہ اس کی گردن اتار دی جائے، ناقابل قبول آدمی ہے وہ بدبخت۔ تو اللہ نے کہا یہ تو کفریہ کام ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔
تو اس طرح کی باتیں. پھر اسی طرح ایک بڑی اہم بات تھی، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی حکم نازل فرماتا، اس کے اندر پہلے آسانی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بعض اوقات اس کے اندر اللہ نے مزید حکم احکام بیان کرنا ہوتے، پہلے والے حکم کو اللہ منسوخ کر دیتا. اللہ نے اس کی حکمت ذکر کی ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے، پہلے بات کچھ اتری بعد میں کچھ اتری تو یہ نسخ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ نے اس کی حکمت اتاری کہ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. پہلے اللہ نے کوئی حکم اتارا، دوبارہ اللہ نے کوئی اور حکم اتار دیا، پہلے کو منسوخ کر دیا. بھئی اللہ کی مرضی ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم عمل کرو. ایک بات اور کہنے لگے ہمارے علاوہ جنت میں کسی نے بھی نہیں جانا، جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا. جیسے آج مسلمانوں میں ہے، ہر فرقے والا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی ہر گروہ ہر مسلک والا وہ کہتا بس میں جنتی ہوں باقی سارے جہنمی ہیں معاذ اللہ. یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام تھا. اللہ نے کہا نہیں، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا فرمانبردار ہو، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر لے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلے. آپس میں بڑے دشمن تھے یہود و نصارہ، لیکن مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اللہ کی مسجدوں کے دروازے انہوں نے بند کر دیے، مشرکین مکہ نے بند کر دیے. اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر کے دروازے اللہ کے بندوں پر بند کر دے کہ ان کے اندر ذکر کیا جائے. پھر اسی طرح سے یہود و نصارہ کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان جو ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو واپس پلٹایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ اسلام پر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی. پھر اللہ نے آخر آیت اتاری میرے پیغمبر یہ یہودی عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں بھی نہ، یہ ایک ہی شکل میں راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے دین پر چلنا شروع کر دیں، اور وہ آپ نے کرنا کوئی نہیں. تو یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے ہیں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، بلند کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سارے انسانوں کا امام بنا دیا. پھر یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، ان کی اولاد کا واقعہ. دونوں عظیم المرتبت نبیوں نے اپنی اولادوں کو کہا ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ نے کہی عظیم المرتبت ہستیاں گزر گئیں، انہوں نے جو کیا ان کے لیے، تم نے جو کرنا ہے وہ تمہارے لیے. ان کا عمل تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. بعد میں آنے والے یہ نہ کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان کا عمل ان کے کام آئے گا، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا. تو یہ عظیم المرتبت ہستیاں تھیں. پھر آخر میں اللہ نے بتایا پہلے پارے کے اینڈ پر کہ اللہ کا جو رنگ ہے نا، ایمان والا، اسلام والا، اللہ کی فرمانبرداری والا، اس سے اچھا رنگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو انبیاء تھے نا، ان میں سے کوئی یہودی عیسائی نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے مسلمان تھے. کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں تھا جس نے کہا یہودی بنو، عیسائی بنو. جیسے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ یہودی تھے، عیسائی کہتے نہیں عیسائی تھے. اللہ نے کہا قطعاً بات نہیں ہے، سارے کے سارے نبی مسلمان تھے. اور اب بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو بندہ نیکی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کے رکھتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوتا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کے بعض اہم موضوعات ہیں جو پہلے پارے میں ذکر ہوئے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. ہم اللہ کی کلام کے ساتھ اپنی یہ رات کی گھڑیاں گزارتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم، اے میرے اللہ میں نے تیرے بندوں کو سونے سے روک رکھا تھا. ٹھیک ہے، یہ پہلے مجھے سنتے، پھر میرے سمجھنے کی کوشش کرتے، نیند آ رہی ہوتی تھی، میں ان کو روکے رکھتا تھا، میری وجہ سے روکے رہے. یا اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ضرور سفارش قبول کرے گا. تو قرآن اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق دے، تاکہ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی ہو اور میدان محشر میں بہترین ہمارا ساتھی اور سفارشی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.